12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 12ویں آرٹس اردو ادب کی کتاب سے حصہ غزل، حصہ نظم سے، جو کہ ہمارا ریویژن چل رہا ہے، غزل نمبر 4 کا اعادہ کریں گے۔ غزل نمبر 4 کے شاعر فضا ابن فیضی ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ ہم شاعر کا مختصر تعارف دیکھیں گے، اس کے بعد غزل کا مطالعہ کریں گے، اور غزل کے مکمل مطالعے کے بعد ہم غزل کے اشعار کی تشریحات دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، غزل کا پہلا شعر ہے، مطلع کا پہلا شعر ہے: سیم و گوہر نہ تاج و کمر چاہیے ہمیں، داد ہنر بطرز دگر چاہیے ہمیں۔ فضا احمد فیضی کا اصل نام فیض الحسن تھا۔ وہ 1 جولائی 1923 کو معاونات بھنجن اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مئو میں مدرسہ جامعہ عالیہ عربیہ اور جامعہ اسلامیہ فیض عام سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا۔ 1940 عیسوی میں ان کی پہلی نظم شائع ہوئی۔ 1973 عیسوی میں ان کا پہلا شعری مجموعہ سفینہ زرگل منظر عام پر آیا۔ فضا ایک خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شگفتگی، روانی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں جدیدیت کے ساتھ ساتھ روایات کی پاسداری بھی ملتی ہیں۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں اور رباعیات بھی لکھی ہیں۔ شعلہ نیم باز، دریچہ سیمتن، شاخ طوبہ، پس دیوار حرف اور سبزہ معنی بیگانہ ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں۔ مختلف اداروں نے ان کی علمی و ادبی خدمات پر انہیں انعامات سے نوازا۔ 17 جنوری 2009 کو اپنے وطن مئو میں ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلبہ، فضا ابن فیضی کی غزل کا پہلا شعر، مقطع کا شعر سماعت فرمائیے: سیم و گوہر نہ تاج و کمر چاہیے ہمیں، داد ہنر بطرز دگر چاہیے ہمیں۔ دوسرا شعر: زخموں سے چور چور ہیں سب کی بصیرتیں، کس سے کہیں شعور نظر چاہیے ہمیں۔ ہے رہروان شوق یہ بانک پن بہت، چہرے پہ بس غبار سفر چاہیے ہمیں۔ اوروں سے مختلف ہے ہمارا معاملہ، شورید اثر ہیں دشت میں گھر چاہیے ہمیں۔ تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، اپنی زمیں پہ راہ گزر چاہیے ہمیں۔ یہ ذات کا طلسم یہ بے منظری کی دھن، یوں ہے کہ چشم خویش نگر چاہیے ہمیں۔ تیشہ زنی تو شیوہ اہل قلم نہیں، تیشہ زنی تو شیوہ اہل قلم نہیں، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں۔ کیوں ہے عزیز طلبہ، غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کا شعر جس میں شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے، جسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ کیوں ہے فضا چراغ جلائیں چراغ سے، خورشید اپنی سحر چاہیے ہمیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھی فضا ابن فیضی کی غزل نمبر 4۔ اس کے اشعار کی تشریحات دیکھیں گے۔ آج ہم غزل کے پہلے 4 اشعار کی تشریح دیکھیں گے اور کل 4 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ ان تشریحات کو اپنے بیاضوں میں لکھیں۔ غزل نمبر 4 فضا احمد فیضی کی غزل کا پہلا شعر: سیم و گوہر نہ تاج و کمر چاہیے ہمیں، داد ہنر بطرز دگر چاہیے ہمیں۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے ہمیں سیم و گوہر اور تاج و دستار کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنے فن کی داد کچھ اور طریقے سے چاہیے۔ سلطانی عنایات کے لیے ایک دنیا مری جاتی ہے، ہر کس و ناکس سرکار کی ایک نظر کا طلبگار ہوتا ہے تاکہ اسے الطاف و اعزاز نصیب ہو جائے۔ لیکن شاعر نے یہاں ان تمام کی یکسر نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے محض اپنے بلبوتے اور اپنی محنت شاقہ کے سبب اپنے فن کا جو مظاہرہ کیا ہے، بس اس محنت کو سراہا جائے اور اس کے فن کی ستائش کی جائے۔ البتہ بطرز دیگر کہ ذکر خیر نے سارے حالات کی خلئی کھول کر رکھ دی کہ یہاں پر ناانصافی کا دورہ ہے۔ حرفت و ہنر کی ستائش میں بھی دوہرے پیمانے کا رواج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ببانگ دہل
اپنا حق طلب کیا اور کہا کہ آپ نے اگر ایک فن کو سراہا ہے تو میں بھی اس سے کم نہیں بلکہ بہتر ہوں، تو پھر میں ستائش اور داد و دہش سے محروم کیوں ہوں؟ اور واقعہ یہ ہے کہ شاعر نے زر و مال کی چاہت کی اور نہ ہی خلت فاقرہ و جب و دستار طلب کیا۔ ہاں، اس نے اپنی محنت کشی، ہنرمندی اور فنکاری کی ستائش بہرحال چاہی ہے۔ دوسرا شعر غزل کا: زخموں سے چور چور ہیں سب کی بصیرتیں، کس سے کہیں شعور نظر چاہیے ہمیں۔ عزیز طلبہ، دوسرے شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے: سب کی بصیرتیں، دانائی، بینائی زخموں سے چور چور ہے، ایسے میں کس سے کہیں ہم شعور نظر، یعنی بصیرت، فہم و فراست چاہیے۔ مصلحت کوشی اور درباروں کے دربانی شیوہ عام بن کر رہ گیا ہے۔ حق گوئی و بے باکی کا فریضہ ادا کرنے کا کوئی سامنے نہیں آتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز سماج و معاشرے جیسے کھوسا دیا ہے۔ ایسے میں شاعر اندھوں میں گانا راجا بھی بننے کو تیار نہیں۔ شاعر اپنے اطراف سے بڑا شاکی ہے، اس کے باوجود وہ بھی کھل کر اظہار نہیں کر سکتا۔ البتہ اس نے احتجاج ضرور کیا ہے۔ بہرحال اس کی خواہش ہے کہ مصلحت آمیزی و خوشامدی پسندی جیسی لعنتیں جو پورے سماج میں سرایت کر گئی ہیں، ان کا کچھ تو مداوع و علاج کیا جائے۔ یہ کام زخمی بصیرتوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کو سہل انداز میں کہیں تو زخمی نظروں سے شعور نظر کی آس و امیدیں عبث ہیں، بیکار ہیں۔ عزیز طلبہ، فضا ابن فیضی کی غزل نمبر 4 کا تیسرا شعر ملاحظہ فرمائیے: ہے رہروان شوق کو یہ بانگ پن بہت، ہے رہروان شوق کو یہ بانگ پن بہت، چہرے پہ بس غبار سفر چاہیے ہمیں۔ شاعر کہتا ہے رہروان شوق کو یہ بانگ پن، ٹیڑھا پن کافی ہے کہ ان کے چہرے پر غبار سفر لگی رہے۔ شعر مذکورہ طبقہ محنت کش پر گہرا طنز ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ شاعر محنت کشوں سے متنفر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی روز و شب کی انتھک محنت کا شاہد ہے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ محنت کش طبقہ اپنی کھال میں مست ہے، اسے اپنی محنت کا صلہ ملے نہ ملے، اس کا پیٹ بھرے یا نہ بھرے، باوجود اس کے وہ اپنے فریضہ محنت کشی کی ادائیگی سے اکثر باز نہیں آتا۔ یہاں شاعر نے اس محنت کشوں کے صحیح واجب حقوق کی ادائیگی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ آغاز میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ فضا صاحب کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کے گرد و پیش سے واقفیت بہت ضروری ہے، چونکہ موصوف اتر پردیش کے اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جو محنت کشوں مزدوروں کا گڑھ کہلاتا تھا۔ ڈاکٹر زید احمد جیسے قداور کمیونسٹ لیڈر کا یہاں دبدبہ بھی تھا، یہاں سے وہ نمائندگی بھی کرتے تھے۔ ان حالات کی بہتر عکاسی اس شعر میں فضا صاحب نے کی ہے۔ واضح الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ محنت کشی اور اس کے صلے میں سفریابی کی منہ بولتی داستان ہے۔ عزیز طلبہ، فضا کی غزل میں 8 اشعار ہیں، اس کا چوتھا شعر میں پڑھ رہا ہوں، باقی کے 4 اشعار کی تشریح ہم کل دیکھیں گے۔ چوتھا شعر ملاحظہ فرمائیے: اوروں سے مختلف ہے ہمارا معاملہ، شورید اثر ہیں دشت میں گھر چاہیے ہمیں۔ شاعر کہتا ہے ہمارا معاملہ اوروں سے الگ ہے، مختلف ہے، ہم شورید اثر پریشان حال ہیں، ہمیں دشت میں گھر چاہیے۔ غالب نے ایک زمانے میں بے در و دیوار سا ایک گھر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ غالب اپنے گرد و پیش سے عاجز تھے، تو یہاں شاعر بھی اپنے اطراف و اکناف سے ناراض و مایوس دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اب یہاں اپنی بے بسی کا سر عام اعتراف کر رہا ہے کہ وہ حالات کو بدلنے پر مکلف نہیں ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ وہ اس سے دور ہٹ کر جنگل کا بازی بننے پر آمادہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غالب کی طرح انہیں بھی دشت کو دیکھ کر گھر یاد آ جائے۔ عزیز طلبہ، یہ فضا احمد فیضی کی غزل نمبر 4 کے 4 اشعار تھے، جس کو ہم نے پڑھا، جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ اپنے بیاضوں میں اس کو تحریر کیجئے۔ کل انشاءاللہ ہم اس غزل کے 4 اشعار، 6واں، 7واں، 8واں اور 9ویں شعر کی تشریح کریں گے۔